اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوح انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم ادراک اور صحیح اور غلط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا اور سزا کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم جو پیدا فرمایا گیا تھا، سموم تمام جنوں کا باپ کہلایا گیا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا جن کا نام مارش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا تو اللہ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری آرزو، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا قبول کی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا، اور اس کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں میں، خاندانوں میں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبے کے لحاظ سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پہ فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، تو بس ان پر عذاب فرشتوں کی صورت میں آیا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ بس وہ لشکر آسمان سے اترا اور روح زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفرقین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عام بن عمیر بن حجان کو جن کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ عرصے ہی میں جنوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر بھیجے جن کا نام سعید بن مالک بن الحجان تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر دیا۔ یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا۔ اللہ نے جن پیغمبر مبعوث کیے اس دوران انہوں نے 800 سے زائد جن پیغمبروں کو شہید کیا، تو بس اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں چند جنات جو اطاعت گزار جن تھے وہ غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے، لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جس کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے روح زمین سے جنوں کو بھگا دیا۔ جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے اللہ، اس زمین میں ہی مجھے رہنے کی اجازت دے، تو بس وہ یہاں آباد ہو گیا۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمانوں اور جنت میں جانے کی اجازت تھی۔ پھر روح زمین کے جناتوں کو ابلیس نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، لہٰذا 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ بس جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے، اور جناتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان پیغمبروں کی پیروی کریں جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوئے۔